مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا۔ چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا من الماء البارد علی الظما۔ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے، اور حضور کتنے پیارے تھے، پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ اللہ اکبر! ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے، اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے بلاغت اور فصاحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے، صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بلبلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے، پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے، تو کہتے اس پانی کو مل کر کے، اس پانی کو دیکھ کر کے، اس پانی کو پی کر کے، حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے پیار کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ علاقوں کے لوگ جہاں پانی وافر ہے
وہ اس مفہوم کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن صحرائی لوگ اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا۔ چلو آج کل ماہ سیام ہے تو روزہ کھلنے کے قریب جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تصور میں رکھ لیں تو حضرت علی کے فرمان کو سنیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا من الماء البارد علی الظما۔ کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام اپنی اولاد سے ہمیں زیادہ پیارے تھے، حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارے تھے، اور حضور کتنے پیارے تھے، پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا ہے حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ اللہ اکبر، ٹھنڈے پانی کی جو طلب ہوتی ہے اور اس کے لیے دل میں جو رغبتیں اور اس کے لیے جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں حضور اس سے بھی پیارے تھے۔ مطلب کیا کہ پیاس میں ٹھنڈا پانی زندگی ہے، اگر وہ پانی میسر نہیں آتا تو پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے بلاغت اور فصاحت کے لفظوں کے ساتھ اس کہانی کو بیان کیا کہ حضور اتنے پیارے تھے، صحرا میں جس طرح کوئی شخص ہو اور وہ پیاس میں بلبلا رہا ہو تو اس کو پانی مل جائے، پانی کا ملنا اس کے لیے زندگی کا ملنا ہے، تو کہتے ہیں اس پانی کو مل کر کے، اس پانی کو دیکھ کر کے، اس پانی کو پی کر کے، حاصل کر کے اتنی مسرت نہیں ملتی تھی جتنی مسرت حضور کا چہرہ دیکھ کے نصیب ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جتنے حضور ہمیں پیارے تھے کائنات میں اتنا کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانوا لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی، اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا، یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں، پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو، سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رقیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے کوئی نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے، اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ
کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کے لکھ ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے۔ اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار تھے، تو جب واپس پلٹنے لگے تو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں عطا کی، کہا کہ یہ رکھ لیں، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہا آپ کو ضرورت نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو تو آپ کے بعد ضرورت ہوگی، تو فرمایا کہ آپ میری بیٹیوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں، جن کے پاس سورہ واقعہ ہو ان کو کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ یہ بغداد کی کہانی ہے، ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں۔ اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا، وہ مسلمان ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے۔ خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا، اور اس صاحب نے کھانا کھایا، بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، میں اجنبی ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا۔ رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غذا نہ بن جائے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا، پھر ایک دکان پہ گیا، اسے کوئی چیز چاہیے تھی۔ جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے، قیمت طے ہوئی، تو دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اسی معیار کی، اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے، اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں؟ کہا مجھے چیز چاہیے۔ وہ سامنے دکان پہ گیا، اس نے وہ چیز خریدی، خرید کے جانے لگا، لیکن یہ تجسس تھا، اس نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا، فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی وہی معیار ہے، وہی قیمت ہے، لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ اس نے کہا بھائی صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہک آئے ہیں، اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے، اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا۔ ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی۔ جس نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے ہیں، اس خزانے کے پیسے نہیں دیے، یہ آپ مجھ سے لے لو۔ اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر، یہ میں نہیں لوں گا، یہ تمہارے ہی ہیں۔ ان کا آپس میں تنازع ہوا، حضرت عمر کے پاس آ گئے، وہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔
आज भाई भाई 1 इंच पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आज 1 इंच पे भाई जीना मरना खत्म कर रहे हैं अपने भाई से। अपनी औलादों को भी नसीहत करके जाते कि चचा को मुंह नहीं लगाना। और उधर क्या है जो रसूलुल्लाह ने अखुवत का दर्स दिया था उन कौम को, उन लोगों को, और वो कितने अच्छे लोग हैं। वो खजाना दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला आया तो आपने फरमाया तुम दोनों साहिबे औलाद हो? कहा हाँ। एक ने कहा मेरी बेटी है, जिसने जमीन बेची थी उसकी बेटी थी, जिसने खरीदी थी उसका बेटा था। कहा दोनों का निकाह कर दो और वो जो खजाना है वो बेटी को जहेज में दे दो ताकि वो खजाना दोबारा उसके पास चला जाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह। हाँ रेडी चोकर का गेम वाला है। हाँ ठीक है चलो चलो। हाँ ओ यार अस्सलाम वालेकुम बड़ा यार मैं ठीक ठाक ओके सलाम अलैकुम बोल लेते ना इशिया दिस जॉइंट ड्रामा है खुदा ना गिंद के गेमा सलाम दा जोरा स्कूटर वाला शी मना सलाम आकने एमड़ पूरी मोबाइल आइए दसिक में मोबाइल वाला फैकर वीडियो कॉल आकने इन मिशिया ना ती स्कूटर वाला पे देंगे अगा अगा हाँ नहीं शरिया चल चल अस्सलाम वालेकुम कह रही है ठीक ठाक बड़े किसे बड़े स्कूटर वाला गिनती गए आइए तो कमाना सलाम कर दे हाँ नहीं हिम्मत तक आगे दे हाँ चलो चलो शरी बिस्मिल्लाह कह रही है ठीक ठाक बड़े मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम बड़ा है कोई ठीक ठाक है मैं मामा से वालेकुम सलाम सही हमें कीचा बाद वाला हम आछिने हम खत्म कर अगर पाइपर शुरू का जांच नहीं शरी मेरा नहीं पैदा गए दबर जई या टाइम पास भी गए हां वो खाली भी गए ती चोर मर दे चतरा का पीर ना ना ओ यार अस्सलाम वालेकुम बड़ा है मैं ना बैठो अल्लाह यार मैं तो बड़ा है अप्पा स्कूटर वाला जइया तो सलाम करने आते दा जरा ये बरस्ट वाला लुट